A novel by Tayyib Athar. Lost. گمشدہ. السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں؟ آج ہفتے کا روز ہے اور ہفتے کے دن ہم چائے کے کپ پر ایک ناول سنا کریں گے. یہ ناول ہے کیا اور اس میں ہوگا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ ناول انگریزی زبان میں لکھا گیا تھا، لیکن یہ ناول اتنا مزے کا ہے کہ میں نے سوچا کہ ایک دن چائے کے کپ میں آپ کے ساتھ اس ناول کو بھی ڈسکس کیا جائے. بنیادی طور پہ ناول کا آئیڈیا کچھ یوں ہے کہ ایک گمشدگی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ایسی گمشدہ کڑیاں مل جاتی ہیں جن سے بہت ساری زندگیوں میں ہنچال آ جاتا ہے. انسانی نفسیات اور سسپینس آپ کو اس ناول میں جگہ جگہ ملیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں آج سے اس کی پہلی قسط. اونچے پہاڑوں کے درمیان بالا پور کی یہ وادی پورا مت تھی. زندگی کی آشائشوں سے ہی نہیں، آلائشوں سے بھی دور تھی. تھانے میں مصروفیت نام کو بھی نہ تھی. انسپکٹر بھٹی کو یہاں پوسٹنگ ملی تو سزا کے طور پہ تھی، مگر یہاں آ کر اسے لگا گویا جنت میں آ گیا ہو. پرفضا مقام اور پھر ذرائع آمدرفت مشکل ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی آمد بھی خال خال ہی تھی. جب سے سردار اورنگزیب خان نے کچھ مقامی زعما کو ساتھ ملا کر مقامی لوگوں کی ترقی اور تعلیم کے لیے کام شروع کیا تھا تو ایک دو ماہ میں ایک دو بار بیرون ملک سے کچھ وفود آ ہی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مصروفیت بن جاتی، ورنہ انسپکٹر سارا دن فارغ رہ کے تنگ آ جاتا. ہفتے کی شام تھی جو رات میں بدلی جا رہی تھی، مگر انسپکٹر تھانے میں ہی موجود تھا. گھر جا کر کرنا بھی کیا تھا، گھر گرستی تو تھی نہیں. خیر جب حوالدار نے آگے تیسری بار پوچھا تو اسے اٹھنا ہی پڑا. جیپ سٹارٹ کر کے تھانے سے نکالی. اس کی رہائش تھانے سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھی. پہاڑی علاقہ تھا، رات کا وقت، ڈرائیونگ کافی مشکل تھی. ایک موڑ مڑتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے درختوں کے درمیان ایک کار کھڑی ہو. انسپکٹر نے جیپ درختوں کی جانب گھمائی. اتنے پرامن علاقے میں جرم تو ممکن ہی نہیں تھا، کوئی حادثہ ہی لگ رہا تھا. انسپکٹر نے سوچا اور اتر کر گاڑی کی جانب چلنا شروع کیا. گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی، ڈرائیونگ سائڈ والا دروازہ کھلا تھا. اس نے گاڑی کے گرد گھومنا شروع کیا. ڈرائیو سائڈ کے پیچھے والا دروازہ ہک تو ضرور تھا مگر بند نہیں تھا. انسپکٹر کی چھٹی حس نے پہلی بار خطرے کی نشاندہی کی. اندھیرا، پہاڑی علاقہ، ذرائع آمدرفت محدود. اس وقت یہ جاننا بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے اور وہاں رک کر انتظار کرنا بھی فضول تھا. موسم خراب ہو رہا تھا، بادل گرج رہے تھے. بارش تھی کہ کسی وقت آیا چاہتی تھی، مگر گاڑی کو اس حالت میں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا. یہی سوچتا ہوا وہ سڑک کی جانب آیا. دور سے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ نظر آئی، مگر سوار کون تھا یہ اندازہ کرنا مشکل تھا. سوار نے آتے ہی اترتے ہی نعرہ لگایا، انسپکٹر صاحب. آنے والا ایک قومی اخبار کا مقامی نمائندہ تھا. اس کا نام شوکت تھا. نہ تو شہر میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی تھی اور نہ ہی کوئی ثقافتی سرگرمی، اس لیے علاقہ مین سٹریم میڈیا سے دور تھا. ہاں البتہ شوکت کی وجہ سے کبھی کبھار اس علاقے کی کوئی خبر قومی میڈیا تک پہنچ جاتی. انسپکٹر صاحب یہاں اس وقت خیریت تو ہے؟ جی گھر جا رہا تھا، رستے میں یہاں یہ گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی تو ادھر رک گیا. انسپکٹر بھٹی نے شوکت کی بات کا جواب دیا. شوکت کو لے کر وہ گاڑی کی طرف چل دیا. گاڑی ابھی تک اسی حالت میں تھی، ڈرائیونگ سائڈ کا دروازہ کھلا، ہیڈ لائٹس آن، کسی سوار کا کہیں پتہ نہیں. رات مسلسل گہری ہو رہی تھی. ارے یہ تو بلقیس بیگم کی گاڑی ہے، شوکت گاڑی دیکھتے ہی بولا. مرحوم سردار اسلم خان کی بیٹی. کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انسپکٹر نے پوچھا. حیرت ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے. یہ خاتون بد زبانی اور شادیوں کے لیے مشہور ہیں، بلکہ 3 روز قبل ہی شہر کے مین چوک میں یہی گاڑی شاہ زیب کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی تھی تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو سیدھا اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا. آپ جانتے ہیں نا شاہ زیب کو؟ کمال کا بیٹا ہے، اس علاقے کے پرانے قصائی ہیں، باپ دادا کے وقت سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں. بلکہ سنا ہے شاہ زیب نے بلقیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی. ہاں درست. انسپکٹر نے شوکت کی بات مکمل ہونے پر مختصر جواب دیا. انسپکٹر کا ذہن اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ اب اس وقت کا کیا کیا جائے. رات کا پہر تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، بادل گرج رہے تھے. بارش کی حالت یہ تھی کہ کسی بھی وقت شروع ہوا ہی جاتی تھی اور پھر اندیشہ درست ثابت ہوا. ایک دم موسلادھار بارش شروع ہو گئی.
انسپیکٹر مایوسی سے جیپ کی جانب پلٹ آیا. شوکت نے انسپیکٹر کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی اور سگریٹ سلگا لیا. اچانک انسپیکٹر بھٹی بجلی کی تیزی سے گاڑی سے نکلا اور جنگل میں گھس گیا. شوکت پکارتا ہی رہ گیا. لیجیے جناب, آج کا چائے کا کپ اپنے اختتام کو پہنچا اور سوموار کو ملیں گے انشاءاللہ. تاریخ اوراق میں سے آپ کے لیے کچھ بہترین سا ڈھونڈ کے لائیں گے. لیکن آپ کو یہ کیسے علم ہوگا کہ چائے کا کپ تیار ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لیے اس کو سبسکرائب کر دیجئے. اور کبھی کبھی چائے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹ دیا کیجئے, شیئر پہ کلک کر دیا کیجئے. اور اگر چائے پسند آئے تو لائک تو ضرور کیا کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد دوبارہ ملیں گے. اللہ تعالیٰ جب بھی ملائیں بہترین حالت میں ملائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.